اردو ادب میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں۔ اس طرح ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ آج میں آپ کو صوفی شاعر ولی محمد ولی کی غزلوں کے منتخب اشعار اور ان کی تشریح آسان و سلیس زبان میں بتاؤں گا۔ اکثر پیپر میں سوال آتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح میں سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ سیاق و سباق نثر اور نظم دونوں میں آتا ہے۔ نثر کا سیاق و سباق لکھتے ہیں تو مصنف اور اس کے ادبی کارناموں کا مختصر تعارف لکھا جاتا ہے۔ شاعر کا سیاق و سباق میں شاعر کے کلام اور ان کا تعارف لکھتے ہیں۔ نظم میں شعر کا مطلب لکھنے سے پہلے یہ چیز لکھی جاتی ہے۔ ولی دکنی کا تعارف۔ 1719 میں ولی کا دیوان دلی آیا، جس سے دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ولی کی دلی میں سب سے پہلی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے۔ پہلا دیا دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور اس کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا استعمال کرو۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو، یعنی کہ اردو زبان میں ادا کرو۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے پیرس میں موجود ہے۔ ولی کا دیوان پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان میں صرف 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کے جو 31 اشعار پر مشتمل ہے۔ دوسری مثنوی در تعریف شہر صورت کے عنوان سے لکھی۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، یعنی کہ ان کا جو کلیات ہے ولی دکنی کا، اس میں کل 6 قصائد ہیں۔ تمام قصائد کا موضوع مذہبی ہے۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں۔ کلیات ولی میں 404 غزلیں ہیں۔ کلیات ولی میں 26 رباعیاں ہیں، اور محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ اور ولی دکنی 1668 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 1720 یا 1725 کہیں آتا ہے احمد آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ ولی دکنی کی غزل کا سب سے پہلا شعر ہے، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ اس کی تشریح خود بھی کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیاق و سباق دینا ضروری ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں پیپر میں سیاق و سباق یعنی کہ سبق کا حوالہ، کہ یہ شعر یا یہ پیراگراف کس سے لیا گیا ہے۔ تو یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ وظیفہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ ہے وظیفہ۔ وظیفے کا مطلب جو ہوتا ہے مسلسل کام جاری رکھنا، ٹھیک ہے، مسلسل کام جاری رکھنا وظیفہ یعنی کہ مستقل کام۔ تو یہاں پر مستقل کام ہے، جس طریقے سے وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی بولتا نہیں ہے بیچ میں، اسی طرح یہاں پر ولی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وظیفہ، کہ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ سیاق و سباق۔ اب یہاں پر سب سے پہلے سیاق و سباق لکھیں گے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے، کہ یہ اشعار ہم اس میں سے 3 سارے اشعار جو ہیں تو اس لیے ہم نے اشعار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اشعار ولی دکنی کے کلام سے ماخوذ ہیں، یعنی کہ لیے گئے ہیں، ماخوذ ہیں۔ ولی دکنی اردو کے ابتدائی دور کے شاعر ہیں۔ ولی کے کلام میں تصوف کا رنگ ہے۔ ان کے کلام میں اردو کے پرانے الفاظ نظر آئیں گے جو آج کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔ ولی نے کافی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، اور اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ولی کے بارے میں، کہ ولی کا دیوان سب سے پہلے دلی آیا، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ولی کے بارے میں بتایا ہے اس میں سے یہ بھی سیاق و سباق میں آپ لکھ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ بڑھا کر لکھ سکتے ہیں اس کو آپ لکھیے گا۔ اب اس میں ہے تشریح، کہ اس کا مطلب کیا ہے، تشریح کر لیے یا اس کا مطلب۔ تو ولی کہتے ہیں یعنی ولی دکنی کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ
کہ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ تو ولی دکنی کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے محبوب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس کی یاد و تذکرہ سے بالکل غافل نہیں ہوتا ہوں۔ میرا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے کہ میں معبود حقیقی کو ہر وقت یاد رکھوں۔ آرزوئے چشمہ کوثر نہیں، تشنہ لب ہوں شربت دیدار کا۔ تشنہ لب ہوں یعنی کہ پیاسا، ٹھیک ہے، یہ پورا لفظ ہے، تشنہ لب یعنی کہ پیاسا۔ اس میں ولی کہتے ہیں یعنی کہ تشریح ہے، جنت میں حوض کوثر پیاس بجھانے کا موقع ملے ایسی تمنا باقی نہیں رہ گئی ہے، مجھے تو بس ان کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہو جائیں یہ کافی ہے۔ یہ اس شعر کا مختصر مطلب ہے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی دیکھ رتبہ دیدائے بیدار کا۔ اب یہاں پر مسند لفظ جو آیا ہے، دیکھیے مسند کہتے ہیں کرسی، چوکی، تخت، مسند کے معنی ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح ہے، پھول کی پہنچ کی اور پذیرائی کا حاصل زیادہ اوس ہو سکتی ہے، لیکن بیدار آنکھ والا صاحب بصیرت کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ اس شعر کا مختصر مطلب ہے جو 1.5 لائن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ولی کی دوسری غزل کے کچھ اشعار ہیں، دیکھیے، یہ آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ مفلسی شب بہار کھوتی ہے اور مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ مفلسی شب بہار کھوتی ہے، مفلسی یعنی کہ غریبی اور محتاجی۔ مفلسی شب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہاں بھی آپ سیاق و سباق لکھیں گے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق، دیکھیے اس طریقے سے سیاق و سباق، یہاں بھی آپ سیاق و سباق لکھیں گے، 1-2 لائن کا لکھ دیں جیسے بھی چاہیں کہ یہ شعر ولی دکنی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ ولی اردو کے مشہور شاعر ہیں اور سب سے پہلے ان کا دیوان دلی میں آیا تھا اردو میں، جب سے کہ اردو میں شاعری شروع ہو گئی دلی کی۔ تو اس شعر کا مطلب ہے یعنی کہ اس کی تشریح ہے کہ غریبی کی وجہ سے زندگی میں کوئی رونق نہیں ہوتی، زندگی بے مزہ ہوتی ہے، غریب آدمی کا کوئی آسانی سے یقین بھی نہیں کرتا، اس پر کچھ ہی لوگ ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا اسے گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ اس کی جمعیت کے معنی ہیں دوستو گروہ یا پارٹی، یا ہندی میں کہتے ہیں سنگٹھن۔ تو اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے یعنی ولی کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیری زلفیں اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ انہیں دیکھ کر میرا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، تیری زلفوں نے میرے دل کو بے قرار کر دیا ہے، کیوں کر ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ دل بری اختیار کھوتی ہے، اختیار کا مطلب ہے یہاں پر دیکھیے حق، یعنی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، بولتے ہیں ہم اکثر اختیار نہیں، یعنی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریح آپ اس طرح کرائیں گے کہ شاعر کہتا ہے یا ولی کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ لکھیں گے کہ میرے محبوب کی ادائیں اور انداز میرے دل کو اس قدر اچھی لگتی ہیں کہ میرے چاہنے کے باوجود بھی اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ اکثر عشق میں محبوب اپنے سچے عاشق کو ستاتا ہے اور ظلم و ستم بھی ڈھاتا ہے، اس بنا پر عاشق سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ محبوب کو دیکھے بغیر عاشق کو چین نہیں پڑتا۔ دو رنگی سو تیری اے سرورانہ، کبو راضی کبو بیزار ہیں ہم۔ اس شعر میں ولی دکنی اپنے بلند قامت محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم تیری دوغلی اور دو رخی باتوں سے کبھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور کبھی بیزاری اور بے اتفاقی ہونے لگتی ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبو سالم کبو بیمار ہیں ہم۔ دیکھیں یہاں پر کبو آئے گا، ٹھیک ہے نہیں، یہاں پر اصل لفظ آ گیا ہے دور جدید کا۔ تو صنم تیرے نین
کی آرزو میں کبھی سالم کبھی بیمار ہیں ہم۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ولی دکنی کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے ہرنی جیسی خوبصورت آنکھوں کی تمنا میں ہم کبھی اپنے آپ کو مکمل پاتے ہیں تو کبھی ہم خود کو لاچار اور بے بس پاتے ہیں۔ یہ ولی دکنی کے بہت مشہور اشعار ہیں اور اکثر امتحان میں آتے ہیں، اور یہ تشریح آپ کے لیے بہت کام آئے گی۔ ولی دکنی پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ولی دکنی کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔